پھر مزید اپنی توحید کی دلیل بیان کرتے ہوئے رب کریم ارشاد فرماتا ہے لہو ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے، وہی سب کا مالک ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَالْعِبَادَةُ، اور اسی کی فرما برداری لازم ہے۔ واضح کر دیا۔ ہم لوگ انسانوں سے ڈرتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، دیگر مخلوقات سے ڈرتے ہیں، اور ان کی ڈر کی وجہ سے بہت سارے ہم کام کرتے ہیں، لیکن وہ ذات جو حقیقتاً جس سے ڈرنا چاہیے اس کا ہمیں خوف نہیں آتا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے ہم گناہ نہیں کرتے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ہم وہ گناہ کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ ذات جس سے حقیقتاً ڈرنا چاہیے تھا وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ کوئی انسان، کوئی اور دیگر مخلوق خواہ آپ کو دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، لیکن وہ تو دیکھ رہا ہے جس سے ڈرنا چاہیے، اور جس سے حقیقتاً ڈرنا چاہیے اسی سے نہیں ڈرتے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب سے آپ نے مجھے قبر کے دبانے کا بتایا کہ قبر مردے کو دبائے گی، اس وقت سے مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب موت کا ذکر کیا جاتا تو آپ رونے لگ جاتے ہیں، آپ کی داڑھی شریف آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا کیوں اس سلسلے میں روتے ہیں؟ کہا کہ یہی آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس میں پھنس گیا تو آگے بھی وہ پھنس جائے گا۔ تو حالانکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے 2 مرتبہ جنتی ہونے کا ٹائٹل مل چکا تھا، لیکن وہ خدا پہ اتنا یقین رکھتے تھے کہ اس کی بے نیازی سے ڈرتے تھے۔ اور ہم لوگ، ہمیں تو اپنے انجام کا بھی نہیں پتا، ایمان کو مرے یا نہیں مریں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن کبھی کسی قبر کے پاس بیٹھ کے رونا آیا، خوف خدا طاری ہوا، کبھی رات کو موت کا خیال آ گیا اور نیند نہ آئی، کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ہوتا۔ یقین کی کمی ہے، یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا کہ تو اسی کی اطاعت لازم کر لو، اسی کی فرما برداری لازم کرو، یعنی اسی سے ڈرو۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرو گے؟ اسی سے ڈرنا چاہیے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور تمہارے پاس جو نعمتیں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف پناہ لے جاتے ہو، اسی کی طرف پناہ لیتے ہو۔ اب بتائیں کہ جو کچھ بھی تمہیں نعمت ملی سب اسی کی طرف سے ہے۔ یہ منعم کو پہچاننا، نعمت کرنے والے کو پہچان لینا، یہ شکر گزاری ہے۔ آج ہمیں نعمتیں ملتی ہیں لیکن ہم لوگ اپنے رب کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا، وہ تو اینڈ ٹائم پہ فلاں پہنچ گیا تھا تو اس لیے کامیابی ہو گئی۔ امتحان میں کامیابی ہو گئی، محنت کی تھی میں نے، محنت کا پھل ملا مجھے، کامیابی ہو گئی مجھے۔ ارے میرے بھائی، جو ساری نعمتیں دینے والا وہ جو رب کریم ہے، تم اس کو تو بھول گئے۔ اس نے تم پہ کرم فرمایا، تم نے امتحان میں کامیاب کر دیا، پہلے اس کو یاد کرو، پہلے اس کا شکر ادا کرو۔ اگر مصیبت سے بچو تو پہلے اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں مصیبت سے بچا لیا۔